اصل میں محبت نا بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہے۔ محبت کا اظہار لفظوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، محبت کا اظہار احساس سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی کا احساس ہے، جب آپ کسی کی بدلتی ہوئی توجہ یا اس کی جو ہے وہ احساس کے ساتھ چلتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے توجہ دے، مجھے وقت دے، تو آپ اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے یا وہ دوسرے کاموں میں اپنے جو ہے وہ بیزی رہتا ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں، میں بہت رومانٹک سی بندی ہوں، مجھے رومانس پسند ہے، مجھے پھول بھی پسند ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی پسند ہیں، مجھے بیئرس بھی پسند ہیں، مجھے گانا رومانٹک انداز میں جو ہے وہ چلنا، رومانٹک کپڑے پہننا، مجھے سب پسند ہے۔ یہ چیزیں لکھ لی ہیں حارث بھائی آپ نے؟ کیا چیزیں؟ یہ ابھی جو انہوں نے بتائی ہیں، جو جو ان کو پسند ہے، جو چیزیں ان کو پسند ہیں، ہاں مجھے یاد ہو گئی ہیں، انہوں نے کیا 2 کیا 3 کیا انٹرویوز میں بتائیں بولے۔ بتائیں کیا کیا پسند ہے ابھی انہوں پھول نے پسند ہیں، رومانٹک کپڑے پسند ہیں، رومانٹک ڈنر پسند ہے، اور رومانٹک باتیں یہ پسند کیا ہیں۔ کریں گے آپ؟ میں پوری کوشش کروں گا۔ اچھا حارث بھائی، شادی کے بعد کہاں کا پلان ہے؟ گھومنے کہاں جانا ہے آپ نے؟ باکو کا پلان تھا، لیکن پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو ہوں وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتی ہوں، عمرہ عمرے پہ کرنا۔ جانے ہاں، عمرے پہ جانے کا۔ یہ خواہش کا کیوں اظہار کیا عمرے پہ جانے کا؟ اصل میں میں بہت عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی مشہور ہو چکی ہیں، اللہ کے گھر بھی آئیں، مجھے سعودی عرب سے بہت سارے لوگوں نے بلایا بھی۔ میں یہ کہتی تھی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو بھائی کے ساتھ جاؤں گی، بڑا تو کوئی ہے نہیں ساتھ کے جو میرے ساتھ جو جائے، یا میں سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر ہوگا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ تو اللہ نے اگر مجھے شوہر سے نوازا ہے تو پھر میرا شوہر سے پہلی خواہش بھی یہی بنتی تھی کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیں، اس کے بعد ہم باکو جائیں، دنیا بھر پھریں، یو کے جائیں، امریکہ جائیں، آسٹریلیا جائیں۔ ہاں، پہلے جو ہے وہ سلام اور حاضری جو ہے وہ دربار پہ ہونی چاہیے، وہ بڑے دربار پہ ہونی چاہیے، بڑے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اعلیٰ ہستی کے پاس جانا چاہیے، اور اللہ کے جو ہے وہ گھر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کتنا سکون ملتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد زندگی بدل جائے۔ میں نا ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تو وہ ایک الگ میڈیکل ایشو ہے، لیکن کوشش کریں اس کو اظہار نہ کریں، اپنے تک رکھیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کرے ان کی آنے والی زندگی کے اندر۔ ہمیں نئی خواہشات کہتے ہیں جی دشمن لئی بھی نہ تسی برا نہ سوچو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان تو ایسے سوچو کہ تو سجنا نے بھی ٹوٹ جانا ہے، سیانے والی مثال ہے۔ جی، تو یہ دونوں خوبصورت کپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ڈالنے والے؟ تو میرا یہی ماننا ہے کہ ان دونوں کے لیے نئی خواہشات کریں۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ ساری باتیں ہم نہیں کریں گے، کوئی آج نہ اتنے کو کریڈیبل ہیں کہ میں اب ان کا نام لیتا، پھر مجھے یاد بھی نہیں ہے پتہ نہیں کون کون۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ کا اتنا نام ہے، اب کسی کو تو ویوز چاہیے، وہ کوئی کسی طریقے سے لے رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے لے رہا ہے، لیکن جو زیادہ کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی؟ جی بالکل کروں گی، اور کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مثالی کارروائی ہوگی جس میں عورت پہ عورت جو کیچڑ اچھالتی ہے نا، تو عورت کو جواب نہیں دے پاتی۔ مرد بیچ میں اس لیے نہیں آتے، عورت ہے جی، 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مرد بیچ میں نہیں آتے، لیکن کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مردوں کو تو بیچ میں آنا پڑے گا۔ کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مرد جو ہیں وہ ان کو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ قابل اور ذہین عورت جو آپ کے پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اگر اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو پھر تو میرے بھائیوں کو آگے آنا چاہیے، پھر تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ انکریڈیبل لوگوں کا ساتھ دیں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے جو سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکیں بناتے پھرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں۔ مردوں کو تو بیچ میں آنا پڑے گا، کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مرد جو ہیں وہ ان کو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ قابل اور ذہین عورت جو آپ کے پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اگر اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو پھر تو میرے بھائیوں کو آگے آنا چاہیے، پھر تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ انکریڈیبل لوگوں کا ساتھ دیں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے جو سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکیں بناتے پھرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کا ساتھ دیں گے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ یوٹیوبر کہتے ہیں اور وہ جعلی یوٹیوبر ہیں، ان کے جو ہے وہ اپنی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں نہیں، دوسرے کی ڈگری دیکھنے چلے ہیں۔ ان کے اوپر تو ایسی ڈگری ہوگی کہ ان 45 کلو کی جب ہتکڑی لگے گی نا تو ساری زندگی کے لیے سکون ہو جائے گا ان کو۔ ویسے ایک بات ہے، ڈاکٹر نبیہ کا جو میں نے روپ شادی سے پہلے دیکھا تھا نا، اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں یہ، ان کی بات، ان کے ایکسپریشن بڑی واضح اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تو نظر آ رہا ہے آپ نے جس طرح آپ بات کی ہے، یہ میں نے پہلے روپ نہیں دیکھا آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر اب شوہر کی پاور ساتھ آ گئی ہے نا،
اب کھوکر برادری بھی میرے ساتھ مل گئی. پہلے پٹھان برادری میرے ساتھ تھی, اب کھوکر برادری بھی میرے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یوسف جمیل صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنا دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وہ ویڈیو بنائی ہے, اس میں آپ کیا ریئیکشن کریں گے؟ ایک یوٹیوبر نے نا میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی, تو میں اس کو بھائی کہتی تھی. میں نے اس کو کہا کہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے, آپ کو میں بھائی کہتی ہوں اور آپ میرے ہی خلاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, آپ تو اس کام میں شامل نہ ہوں, آپ تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں. اس کے کہیں تعلقات جو ہے وہ ان کے بیٹے کے ساتھ تھے, وہ وہاں جا کر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے بیٹے کو نہ جانے کیسے جو ہے وہ سکھایا کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں جو ہے وہ گند اچھالیں, کہیں جی انہوں نے جو یہاں پہ تقدس پامال کیا ہے اور فلاں کیا ہے. میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں؟ میرے لیے تو وہ بڑی قابل قدر عزت کی جگہ جو ہے وہ میرے والد صاحب کی جگہ جو ہے عالم دین ہے. میرے لیے تو باعث سعادت بات ہے کہ انہوں نے میرا نکاح پڑھایا. ہم نے کوئی ڈھول بجایا, کوئی ہم نے کچھ کوئی کیا, کیا کیا ہم نے, ناچ کیا, کیا تقدس پامال کیا. اب ایک اینکر سوال کر رہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کوئی بول سنا دیں کوئی گانے کے, وہ بھی انہوں نے شاعری سنائی اور اپنے شوہر کے لیے سنائی, میں نے کسی غیر محرم کے لیے تو نہیں سنائی. اگر میری خوشی میں جو ہے وہ خوش ہونے والے یہ حرکتیں کے علاوہ ادھر کیا ہوا ہے مجھے بتائیں. کیا ہوا باقی ہے؟ جو زیادہ لوگ آ گئے, آپ وہاں موجود تھے, کیا کیا ہم نے؟ میڈیا پرسن موجود تھے نا, ان سے سوال کریں. ہاں, میڈیا وہاں پہ امڈ آیا, میڈیا وہاں پہ خود میں نے بلایا تھا کوئی, ان کو روک مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا کہ کتنا میڈیا آ رہا ہے اور وہاں میڈیا. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سارے آتے ہیں, دیکھیں بالکل آتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے, لیکن ہماری شادی جو ہے وہ بڑی سادگی کے ساتھ ہم نے کی ہے. کوئی ہم نے اس میں ڈول ڈھمکے نہیں کیے, کوئی ہم نے پیسے کی نمائش نہیں کی. اگر میں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ جی میں نے 40 کلو کا جو ہے سیٹ پہنا ہوا ہے تو اس کو تماشا بنانا شروع. لیکن ہمارا بڑا ظرف پتہ کیا ہے, ہمارا بڑا ظرف یہ ہے کہ ہم پر کوئی تنقید اگر کرتا ہے اور اگر وہ ہم سے عمر میں بڑا ہے اور اگر ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو ہم پلٹ کر تنقید نہیں کریں گے. ہاں بڑا ہے تو, لیکن جو ہمارے سے چھوٹے ہیں ہم ان کو جو ابھی برداشت نہیں کریں گے. چھوڑے وہ 40 کلو والی وہ بات ہے ہی نہیں, اتنی بن گئی ہے, میں نہیں کرتا, فضول بات ہے, وہ کوئی بات ہے؟ اس بات کا جواب بھی نہیں نا بنتا. اچھا ڈاکٹر صاحب چھوڑیں, اب زندگی کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, یہ تلخیاں, یہ لوگ, یہ اسی طرح آپ آنے والی زندگی میں مزید بھی دیکھیں گی. اگلا لایا عمل کیا ہے دونوں کا؟ یہ حارث سے پوچھیں کیا پلاننگ کی ہوئی ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. ہاں دونوں میاں بیوی کا کس طرح فیس کرنا ہے چیزیں, تنقید بھی ہوگی, دشمنیاں بھی ہوگی, حسد بھی ہوگا, خوشی والے بھی ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بڑے بڑے صحافی جو ہے وہ ویلاگ کرتے ہیں ڈیلی مریم پر, زرداری پر اور عمران خان پہ. وہ بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اگر ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا, مریم نواز پہ جی تنقید ہوتی ہے نا, تو اس وقت میرا خیال سے ڈاکٹر نبیہہ مریم نواز کے لیول پہ کھڑی ہیں. اچھا, وہ ان کا تو خیر بہت بڑا لیول ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, محبت انہوں نے محبت میں کہا ہے. ہاں محبت, ہاں جی محبت میں کہا ہے. مریم دیکھیں, ہاں بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, بالکل ہیں, ٹھیک ہے, وہ پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر کو بحال کیا ہے. تنقید برداشت کرتی ہیں, تنقید سہ رہی ہیں, وہ بھی ایک عورت ہے, اس لیے اور انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے بحال کیا ہوا ہے. بڑے سخت انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جو آج تک تاریخ میں نہیں ملتے, انکروچمنٹ کا, CCD کا, کرائم زیرو کر دیا ہے. لیکن میں شہرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مریم نواز کے ساتھ کھڑی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, حارث کھوکر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں. ایک سوال ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا حارث کھوکر سے اسپیشلی. آپ کا ایک بیٹا ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے, اور حارث بھائی آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے یہ بتائیں. یہ آپ ان سے پوچھیں. حارث کا میرے بیٹے کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے, بڑا پیار کرتے ہیں اس سے. شادی سے پہلے بھی وہ ان کا دوستی ان کے ساتھ تھی, باہر اس کو گیمز کھلانے لے کے جانا, یا ویسے ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ساتھ چلا جاتا ہے, واک کرنے جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو حارث نے مجھے سمپل ایک بات یہی کی کہ آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ میں گگی, ہم اسے پیار سے گگی کہتے ہیں, کہ ہم گگی کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھیں گے, گگی میرا بیٹا ہے. اور اس دن سے جو ہے وہ گگی ان کو بابا ہی کہہ رہا ہے, جس دن سے ہمارا نکاح ہوا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زینہ سے کو اجازت دیں. اللہ حافظ.